اللہ کے بندے کے قدم ہل نہیں سکیں گے حتی یسأل عن اربع، جب تک کہ 4 چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے دے۔ حکم ہوگا کھڑا ہو جا، جواب دے۔ کس کا؟ عن عمرہ فیما افناہ، پوچھا جائے گا بتاؤ میں نے جو تمہیں اتنی عمر دی کہاں خرچ کی، کہاں خرچ کی؟ نہ فقیر آپ کو تان دے سکتا ہے، اللہ معاف کرے، نہ آپ کو کچھ کمی بیشی کو الفاظ بول سکتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ فقیر کے لیے، اللہ کرے ہمیں زندگی ایسے لمحات میں گزارنے کی توفیق ہو کہ جب ہم قیامت میں عرض کریں مولا میں نے اس مصروفیت میں عمر گزاری ہے، تو میرے دوستو نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وہ تو آئے گی جب آئے گی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ لمحات اگر آپ بیان کریں کہ مولا ہم نے اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک تیرے مصطفیٰ کا ذکر سنا، تیرے حبیب پاک کا ذکر سنا، اور تیرا حکم ہے قرآن پاک میں اما بنعمت ربک فحدث، او میرے بندے میں نے جو تجھے سب سے بڑی نعمت دی ہے اس کا ذکر کر۔ مولا یہ سب سے بڑی نعمت تیرا محبوب ہے، اور اس کے ذکر میں جو لفظ بدل جائے، جو وقت بدل ہو جائے، وہ زندگی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث شریف ہو جائے، نسائی کی حدیث شریف ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، میرے آقا علیہ السلام اب پتہ نہیں کسی جلسے میں شروع کی تھی یہ حدیث پاک یا یہیں واللہ عالم بالصواب، مجھے یاد نہیں ہے، اور رہ گئی درمیان میں، بیان ہو نہ سکا، واللہ عالم بالصواب کہاں تھا اب مجھے تو یاد نہیں۔ سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرام بیٹھے ہیں کہ اتنے میں حضور تشریف لے آئے، نبی پاک تشریف لے آئے، غلام بیٹھے ہیں صحابہ کرام، اور جیسے ہی حضور آئے محفل پر ایک عظیم قسم کے نور کی برسات شروع ہو گئی، جسے آپ کہتے جی آیا نو، موسٹ ویلکم، مرحبا، یہ تو آپ کی زبان ہے۔ جب میرے آقا آتے ہیں تو دوستو ماحول کا ہر ذرہ میرے مصطفیٰ کو مرحبا کہتا ہے، کیونکہ ہر ذرہ میرے آقا کو پہچانتا ہے اور مانتا ہے۔ جناب حضرت سیدنا عباس نبی رحمت علیہ السلام کے چچا حضور حضرت عباس ابن عبد المطلب، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر گرامی حضرت عباس، میرے آقا نے ایک دن فرمایا اپنے چچا سے کہ صبح میں آپ کے ہاں آؤں گا، صبح میں آپ کے ہاں آؤں گا، قربان منگتے کہتے ہیں کہ میں کل حاضر ہوں گا مانگنے کے لیے، یہاں کریم فرماتا ہے میں کل آؤں گا عطا کرنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے کل میں آؤں گا۔ جانے ان کو رات کیسے گزری یہ وہ جانے، جب دن چڑھا رات گزر گئی، دن چڑھا، میرے دوستو تصورات کی دنیا میں کہتا ہوں گھر صاف کیا، میرے دوستو محبوب کی آمد کے شایاں تو خیر کون انتظام کر سکتا ہے؟ البتہ ایک ہی ذات ہے جو انتظام کرے، جس نے شب معراج انتظام کیا ہے، بس خدا ہی انتظام کر سکتا ہے۔ بقول اعلیٰ حضرت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے
تو رب کے ساتھ نئے نرالے، تو رب کے سامان اور رب کے مہمان کے لیے تھے نئے نرالے۔ ایسا انتظام کبھی ہوا ہی نہیں جیسے شب معراج ہوا ہے۔ یہ تو صرف اشارہ ہے، اب باز کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں خدا منتظم ہو، محبوب کی آمد ہو اور رب ذوالجلال کی قدرت ایڈمنسٹریٹر ہو، انتظام فرمانے والی، جہان نوری، آسمان نوری، عرش نوری اور سدرۃ المنتہا نوری، بیت المعمور نوری، بیت المعمور و مقدس نوری، بیت اللہ نوری۔ میرے دوستو بزرگوارو، اور میرے آقا آ رہے ہیں، خدا انتظام فرما چکا ہے، تو پھر دیکھ لو جتنا حسین محبوب ہے اتنا ہی حسین انتظام ہے۔ عرصہ ہوا، کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتا تھا، بھول گئے، اور حسن اتفاق آپ یاد آ گیا۔ ملائکہ شب معراج، میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام و ملائکہ حضور کے معراج کی رات دیکھ رہے ہیں، کچھ انوار و برکات کا سما نرالا ہے، جی نرالا ہے۔ ملائکہ میں بات ہو رہی ہے کہ پہلے بھی انوار تو بڑے ہیں، لیکن آج سج دھج نرالی ہے جی۔ اور یہاں ایک نکتہ لکھا ہے اہل محبت نے کہ جب جبریل امین سید عالم علیہ السلام کو لے کر پہلے آسمان کے نیچے تک پہنچے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، گیٹ کیپر کہتا ہے من؟ کون؟ فرمایا جبریل۔ میں جبریل ہوں۔ پوچھنے والا کمی، جبریل بادشاہ، کیونکہ سارے ملائکہ کے سردار حضرت کمال ہے، ساری کائنات قدس کا پیشوا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اور دربان کہتا کون؟ من انت؟ Who are you؟ وہ یارو دربان اور گیٹ کیپر کا کیا کام کہ سلطنت کے بادشاہ سے پوچھے کون؟ یہ حوصلہ گیٹ کیپر میں کیسے آ گیا؟ اس لیے آ گیا کہ آج جبریل قدسیوں کا سردار بن کے نہیں آ رہا، آج محمد عربی کا نوکر بن کے آ رہا ہے، کار کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اس لیے پوچھتا مان کون؟ فرمایا جبریل۔ میں جبریل ہوں۔ من معک؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ یہاں نکتہ لکھا ہے محدثین نے، جس نے مجھے ٹرننگ کا حکم دیا ہے کہ ادھر موڑ کے یہ بھی کہو، جو فرشتہ 500 سال کی راہ آسمان کی اوپر کی سطح پہ کھڑا ہے، جہاں جبریل امین حضور کو لے کر پہنچ چکے ہیں آپ کی معیت میں، اس سے 500 سال کی راہ وہ فرشتہ اوپر کی سطح پہ کھڑا ہے۔ یہ نچلی سطح پہ ہیں، وہ یہ نیچی سطح ہے، ایک اس کے اوپر کی سطح ہے۔ ان دونوں میں جو گیپ ہے نا 500 سال کی راہ، جو اتنی دور کھڑا ہے، اسے کیسے پتا چلا کہ جبریل اکیلا نہیں ہے، کوئی ساتھ ہے؟ من اخبرہ من اعلمہ کیف ادراہ، اسے کیوں کر پتا چلا کہ جبریل اکیلا نہیں ہے، کوئی ساتھ ہے؟ کس نے بتا دیا؟ محدثین فرماتے پتا چلتا ہے کہ پہلے آسمان کے نیچے سے انوار کچھ اس سج دھج سے اٹھ رہے تھے اوپر، کہ فرشتے نے سوچا کہ میں تو یہاں کا باسی ہوں، ہزاروں سالوں سے رہتا ہوں، ایسے انوار اوپر سے تو آئے، نیچے سے کبھی نہیں آئے، یہ کیسے ہیں اور کون ہے؟ معلوم ہوتا ہے جبریل اکیلا نہیں ہے، نور والا ساتھ ہے کوئی۔
کوئی ساتھ ہے؟ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ آپ اپنے ذوق میں بیٹھے چپ رہے، مجھے اپنا ذوق پورا کرنے دیں۔ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، انہیں جی کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ فجی ان کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، اور ستارے کیوں تصدق ہو رہے ہیں، ستارے کیوں تصدق ہو رہے ہیں، انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے، انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے، انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے، جی کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے پوچھا دربان نے مما کا، آپ کے ساتھ کون ہے، کہ وہ انوار جو نیچے سے اٹھ رہے تھے انہوں نے بتا دیا یہ جبریل کا نور نہیں ہے، یہ آنے والے کا نور ہے۔